آپ کی تعبیر جاننے والے سے پوچھو، کون سا نکال دو تعبیر، یہ الگ شعبہ ہے. بڑے بڑے بادشاہوں نے خواب دیکھے، بڑے بڑے لوگوں نے خواب دیکھے، تعبیر جاننے والے کو ڈھونڈا. حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر کا علم دیا گیا. تعبیر ایک الگ علم ہے، اور خواب کے بارے میں تعبیر کے جاننا بہت ضروری ہے. جاننے والے پوچھو. ایسے ایک شخص نے اپنا خواب اپنی کسی نوکرانی کے ذریعے بھیجا ایک جاننے والے کے پاس. میں نے یہ خواب میں دیکھا. تو جاننے والے کا جس نے خواب دیکھا اس کو بھیج، وہ یہ خواب تو نہیں دیکھ سکتی. یاد ہے کس کا خواب تھا؟ چل ہارون رشید بی بی کے نام سے زبیدہ، اور اسے خواب دیکھا میں درمیان میں ہوں چوک میں، اور ہر آنے جانے والا مجھ سے معانقہ کرتا ہے. خواب اس نے دیکھا، اور اس نے معانقے سے میرا زیادہ ہی دیکھا خواب. اس نے کہا یہ شرمندگی کی بات ہے، اس کو کنیز کو بھیجو. اس میں اپنے وقت کا جو ہوتا ہے درویش، کوئی نام بلول نام رکھ لو، ان کے بعد کنیز یہ کیجیے ہم نے خواب دیکھا ہے، کیا تعبیر ہے. ان کا جب بھاگ جائے تیرا خواب نہیں ہے، جس نے دیکھا اس کو بھیج. یہ خواب تم نہیں دیکھ سکتی. میرے نے کہا یہ ہاں بات ایسی ہے، وہ نہیں آ سکتی ہے. پھر اس کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اس کے نام سے ایک نہر جاری ہوگی، آنے جانے والے اس سے استفادہ کریں گے، اس سے فائدہ لیں گے. مطلب قیامت نام رہے گا. اب یہ کوئی اور مطلب اس طرح. اس لیے یہ خوابوں کی تعبیر جو ہے نا جاننے والے کی بات ہے. کبھی اس کو خود کو اینڈ تعبیر نہ کرنا. خواب دیکھنا چھوڑ دو. دیکھو میں تو بہترتا ہے اگر خواب جو ہے تعبیر کے انتظار کرے گا تو بہتر ہے کہ تم تعبیر کا انتظار ہی کر لو. تعبیر جب آئی جائے گی تو خواب کو کیا کرنا. اگر خواب کی کیفیت اچھی ہو خواب اچھا، کیفیت اگر دقت نہیں ہو سمجھو کہ وارننگ ہو گئی ہے، توبہ کر لو، عبادت شروع کر دو. خواب عام طور پر تعبیر تک ہی ہے نا، خواب تو بجاتے خود کوئی بات نہیں نا. اللہ یہ کہ وہ خواب جس میں دیدار کی تمنا ہو، وہ تو خواب وہی تعبیر ہوتی ہے اپنی. کہ جس چیز کو آپ دیکھنا چاہتے ہو وہ خواب میں آپ نے دیکھ لیا، کوئی دیکھنا ہی تھا. یعنی کہ زندگی میں وہ چیز نظر نہیں آ سکتی ہے کیونکہ وجود ساتھ ہے، اور وجود جب سو جائے تو پھر وہ چیز موجود ہو جاتی ہے. دیدار ہو گیا کسی چیز کا بھی، اس کی تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے دیدار کر لیے. خواب میں ہم نے بچ دیکھا، تعبیر کیا بچتی ہے. خواب میں ہم نے یہ چیز دیکھی وہی ہوگی. پہلے وہ دور کا جو رشتے دار اس کا ہم دیکھا کوئی تکلیف میں ہے، ٹیلیفون کر کے پوچھ لو تکلیف میں ہی ہوگا. یہ تو بازے والے خواب ہے نا، کہ وہ خواب جو سمبولزم کا تم نے نام لیا کہ کچھ سمبالک ہوتے ہیں یا کچھ علاماتی قسم کے یا علامتی قسم کے ہوتے ہیں، ان خوابوں کے بارے میں ضرور پتہ کرو کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. خواب میں چاند کو دیکھنا، پہلی کا چاند ہو تو اور مانا ہے، فل مون دیکھو تو اور مانا ہے، اور دیکھو تو اور مانا ہے. چاند سے وابستہ کتنے ہی معنی ہیں. چاند بیٹا ہے، چاند روحانیت ہے، چاند بادشاہت ہے، بے شمار واقعات ہیں. تو اگر کوئی نیا دوست بناؤ تو خواب میں تو معلوم بھی نظر آنے لگ جائے، سمجھو کہ غلط دوست بنا لیا. بتائیے کہ یہ سارے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ انسان سے بات کرتا ہے، کچھ علامتوں کے ذریعے بھی بات کرتا ہے، اپنے بندوں کے ذریعے بھی بات کرتا ہے، خوابوں کے ذریعے. خواب ہوتی ہے ایک قسم کی اطلاع، وارننگ، آنے والے زمانے کے کچھ نہ کچھ روشنی مل جاتی ہے. اس لیے اس کا پوچھنا چاہیے خواب میں کیا حالات ہیں. ہاتھی دیکھو تو اور مانا، شیر دیکھو تو اور مطلب.
یہ جتنے بھی ساری دنیا کی چیزیں ہیں یہ سب خواب میں نظر آئے، جن کے اور سے اور ہی معنی ہوتے ہیں، بڑے بڑے زمانے ہوتے ہیں. تو ویسے بھی خواب دیکھنے کے بعد پھر تعبیر کا انتظار شروع ہو جاتا ہے. اقبال صاحب نے خواب دیکھا پاکستان کا، جو بھی دیکھا خواب اقبال کا خواب پاکستان، پتہ نہیں یہ خواب دیکھا ہے جو پاکستان ہے جب یہ بننے والا وہ پتہ نہیں کون سا خواب دیکھا. پر ہم تعبیر کے انتظار کے سفر میں جا رہے ہیں، دل سے چاہیے کوئی اور خواب ہم دیکھیں. اس لیے خوابوں کو اب بہتر ہے کہ اتنا ہی دیکھو جتنا تم سمجھ سکو. بڑے 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 بے خواب، میں نے آپ کو پورے اس کی تفصیل بتائی تھی کہ خواب جو ہے دنیا کے اندر خواب کا سفر کیسے شروع ہوا. جیسے قرآن پاک میں کہہ رہا ہے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. کیا خواب تھا؟ چاند سورج اور ستارے میں نے دیکھا کہ سیدھے کر رہے ہیں. اور پھر باپ نے کہا کہ بیٹا اللہ تک سسروجے کا اللہ فتح کا، یہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، کوئی یقین دور لگ کر کہا جائے کوئی ادھر ادھر بات ہو جائے گی. اتنا شیطان ہے انسان شیطان کو دشمن نے بتا دیا، اس نے بھائی پٹان کے خواب دیکھ لیا، اس نے انہیں اوائڈ کر دیا. اور پھر وہ جانا پڑا مصر وغیرہ وغیرہ. پھر وہ خواب جب ہوا پورا، اس زمانے میں جب بادشاہ مصر جب بن گئے تو آنے والے لوگ جھک کے کھجا کہتے تھے نا. پھر جب بھائی جھک کے آ رہا ہے، باپ بھی آیا باپ بھی آئی، جو بھی ہوا کہ یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر. بڑی مشکل سے بڑے تعبیر تک پہنچے، الگ پیغمبر ہی تھے، بڑا لمبا سفر ہے. پھر جب جیل کا واقعہ ہوا وہاں 2-3 خواب ایسے دیکھے گئے اور جن کی تعبیر جو ہے وہ وہی جانتے تھے یوسف علیہ السلام. پہلا خواب کیا دیکھا کہ یہ ساتھی صاحبان سجن قید خانے کے ساتھی تھے. پھر یہ دیکھا کہ میں نے خواب دیکھا میرے سر پہ ایک ٹوکرا ہے اور اس میں روٹی ہے، اوپر سے کبھی کھا رہے ہیں. تو کہا چلو تو اللہ پھانسی لگ جائے گا. یہ خواب کی تعبیر ہے کہ تیرے سر پر جو رکھا ہوا ہے نا لقمہ کھائے جا رہے کبھی. دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں، بادشاہ سلامت پی رہے ہیں، کہتے تو بحال ہو جائے گا پرائم منسٹر. کہ اپنا باری اس سے یاد کرنا کہ وہ کیا ہوا اس کا جس کے لیے ہاتھ کٹ گئے تھے، کوئی یاد بھی کرو پھر وہ اچھا کچھ یاد آئے، یہ بلایا گیا. پھر بادشاہ نے خواب دیکھ لی. وہ خواب اس نے ایسی دیکھی کہ ضرورت پڑ گئی یوسف علیہ السلام کی کہ یہ جاننے والے ہیں. خواب دیکھی کہ میں نے پہلے دیکھا کہ طاقتور گائے 7، پھر 7 کمزور گائے، پھر کمزور گائے طاقتور گائے کو کھا گئی. اس طرح بڑے اچھے بالی جو ہے وہ چٹے اور پھر کمزور چٹے کمزور اچھے کا کھا گئے. تو بادشاہ ڈھونڈتا ہے تعبیر کیا اس کی. عزیز مصر وہ جو وزیر اعظم تھا جو بحال ہوا تھا، اس نے کہا مجھے یاد آیا تعبیر جاننے والے وہ جیل میں تھے اور ان کا ایک پیغام بھی تھا، مجھے یاد نہیں رہا کہ کیا ہوا ان کا جن کے ہاتھ کٹے تھے. پایا تو ساری بات یاد آ گئی، غلطی جاتی واقعات ملایا گیا. اس کے بعد کیا کیا جائے تعبیر کا. تعبیر یہ ہے کہ پہلے 7 سال اچھی فصل ہوگی، پھر 7 سال اچھی فصل نہیں ہوگی، اور اچھی فصل کے زمانے میں اسٹور کرو اور اچھی نہ فصل کے زمانے میں تو کھاؤ. یعنی کہ ہے پہلے میں راشننگ کنٹرول کیا خواب کی تعبیر میں. پھر ایسا واقعہ ہوا آگے. پھر اسی زمانے میں بھائی آیا اور واقعہ خواب. خواب دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو بدلے سوا کیا جا رہا ہے. اب یہ خواب کی تعبیر کی ضرورت ہونی ہے. خواب بیٹے نے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ایسا واقعہ. بیٹے نے کہا جو حکم ہوا آپ کرو. خواب کیا ہے؟ جو حکم ہوا کرو. پیغمبر خواب دیکھتے تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اور طرح واقعات چلتے 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 دور تک جاتی ہے. خوابوں کی تعبیر جو ہے نا بہتر یہ ہے کہ کسی ایکسپرٹ کے حوالے کر دیں کرو بجائے کہ خوابوں کی تعبیر کے علم میں پیچھے پڑتے رہو کہ میں علم حاصل کروں گا خوابوں کی تعبیر کا. پھر دیکھنا پڑے گا کس ٹائم میں آیا، کون سا وقت تھا، رات کو کیا کھانا کھایا ہوا تھا، وضو کی کیا کیفیت تھی. بار اچھے کا خواب اچھا، برے کا خواب برا. پھر آدمی کے دیکھو شخصیت اس کی دیکھو. ایک خواب یک بعد 2 آدمی دیکھیں ایک جیسا خواب
تو دونوں کی تعبیر الگ ہوں گی. اتنا بڑا علم ہے کہ دونوں نے خواب دیکھا, ان کا تو پھانسی لگ جائے گا تو ترنت جائے, اس کی وجہ کہ پیچھے شخصیت الگ الگ ہے یا ٹائم الگ الگ ہے. ڈے کا خواب ہو رہا ہے, رات کا خواب ہو رہا ہے, ڈے ڈریمنگ ہو رہا ہے, رات کا خواب ہو رہا ہے. اس لیے خوابوں کے بارے میں بڑی احتیاط سے ایکسپرٹ کے پاس جاؤ. میں تیرے خواب دیکھے نہیں کروں. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, یاد ہے کہ خواب دیکھنا یا خواب دیکھنے کے خواب دیکھنا در حقیقت کو نہ دیکھ سکنے کے اضطراب کا نتیجہ ہے. جا رہی بات, انسان خواب کو اس وقت تک خواب سمجھتا رہتا ہے جب تک ختم نہ ہو. خواب میں خواب کو خواب سمجھ لینا اتنا مشکل ہے جتنا اپنے آپ کو پہچاننا. جن لوگوں نے خواب میں خواب کو خواب سمجھ لیا تو وہ عرفان پا گئے. مطلب یہ زندگی یہ خواب ہے, لیکن جن کو پتہ چل گیا کہ یہ خواب ہے وہ جاگ گئے, اور جن کو پتہ چلا یہ خواب ہے وہ سوئے ہوئے کہ یہ خواب ہے. اور جب آنکھ کھل گئی تو زیاں تھا نسود تھا. آپ بات رہے یہ خواب سونا, خواب کا بنا سونا ہوتا ہے. شور شدو از خواب گراں چشم کشودیم دیدیم کے باقی شب فتنہ غنود. جب ہمیں شور سنا کہ یہ ہے وہ ہے, اگر آنکھ کھلی تو ابھی شور تھا, فتنہ تھا, دنیا کا پھر سو گیا. بھائی یہ کچھ ہے, صبح آنکھ کھلی ہے, دنیا میں آپ پیدا ہو گئے, پتہ چلا یہ فتنہ مسا رہا ہے, پھر شام کو پھر سو گیا, پھر آپ کے گھر چلے گئے. بس تو یہی ہے زندگی. وہ جی دو چار آنسو گراؤ گے, دو چار مسکراہٹیں کرو گے, کچھ پیسہ کماؤ گے, کچھ خرچ کر دو گے, اور بتاؤ کیا کرو گے. تم کسی کے بچے ہوگے, کوئی تمہارا بچہ ہوگا. اس کے علاوہ میرے خیال کو کام کر نہیں سکتے آپ لوگ. تم اس کے علاوہ کام کر کے دکھا دو. بعض اوقات مطلب تم لوگوں گھر دیکھنے جاتے ہو, کیا ہے کہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں, مطلب کیا حال ہے, یہ کیسے لوگ رہتے ہیں. تو یہ الٹیمیٹلی یہ ہے, زندگی دیکھنے جاتے ہو اور موت دیکھ کے واپس آ جاتے ہو. کہتے کیا ہو, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. آپ لوگ میں زندگی دیکھنے چلا ہوں, کہتا لگا جا, کہتا وہ آ گیا وقت, کہتا ہاں وقت آ گیا, اب کہتے یہ بھی دیکھ لے, وہ آخری وقت ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کرتے. تو یہ نیند ہوئی نا کہ زندگی جو ہے, زندگی سے پہلے نیند ہے اور موت کے بعد نیند ہے. نیند کے درمیان عمل کا احساس خواب کہلاتا ہے. آپ بات رہے ہیں نیند کے دوران, تو پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا, مکمل نیند. پتہ نہیں آپ کہاں تھے, سوئے ہوئے, میرے خیال کہیں اور جگہ سوئے ہوئے تھے. پھر مرنے کے بعد کہاں جا کے پھر وہیں جا کے سوئے رہیں گے. درمیان میں عمل کیا ہوگا, آج بیٹھ کے یاد کرو گے ماضی کو. تھوڑی دیر بعد ٹائم, ایک وقت تھا ابا ضرور ہوا کرتے تھے یہاں پر. پتہ ہے اس جگہ پر کون کون لوگ ہوتے تھے, وہ دکان ہوتی تھی. بازار پہلے کس زمانے کا تھا, یاد ہے آپ کو بازار کس طرح ہوتے تھے, جہاں دکانیں ہیں آپ لوگوں کی. پہلے بازار کیسے تھا, اور طرح کا تھا. پھر لوگ بھی اور طرح کے ہوتے ہوں گے, گاؤں میں اور طرح کے لوگ ہوتے ہوں گے. جب آپ یاد کرو گے تو پھر کیا ہوگا, سورا خواب. کہتے آپ بچے یاد آ رہے ہیں, کبھی آپ بھی بچے تھے ماں باپ کے, کبھی ماں باپ کو یاد کرو. کون زمانے کے کتنے چلے گئے, کوئی لوگ کہاں چلے گئے. وہ خواب پورا کر گیا, تم بھی پورا کرنے والے ہو. یہ شور شرابہ سارا جو ہے نا, یہ خواب کی کیفیت کیا ہے. اصلی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہو جائے. میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کیا ایسے شور بتا رہے ہیں, خواب دیکھنا پہلے خواب ہے, پھر خواب میں ایک اور خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ کی زندگی کا خواب ہی نہیں ختم ہو رہا, اس لیے کوئی کام آپ نہیں کرتے. یعنی کہ ہم لوگوں کی کیا احساس, کیا ٹریجڈی کیا ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد سرس کی تلاش کرتے تو لوگ جو ارے کیا ہے زندگی کیا ہے. بھائی ریٹائرمنٹ کے بعد نجات ہو گئی کتاب کیا ہے, کتاب مکان چاہیے. پھر جو پہلے تھا نوکری میں لکھا تھا مکان چاہیے, ضرورت چاہیے, کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. اب ریٹائر ہو جاتے چاہیے, مکان چاہیے, ضرورت چاہیے, کسی بچوں کی خدمت کرنی ہے. پھر کیا کیا تو کچھ بھی نہیں ہے. اور الٹیمیٹلی آپ رخصت ہو جا کے. اب بچے کس کیا ذمہ داری ہے, کہ خدا حافظ ہے, اللہ مالک ہے ان کا. جب جانے لگا کیا کہتے اللہ مالک ہے, جب ہوتے ہو پھر نہیں اللہ مالک بناتے. جب زندہ ہو تو اللہ مالک کرو نا. کہ یہ کس طرح سے آپ خود ہی مالک ہیں, اور جب جاؤ گے تو کس کے حوالے کر جاؤ گے, کہ اللہ آپ مالک ہیں, ہم تو ویسے ہی جا رہے ہیں. تو یہ ہے سارا قصہ. اب تم سمجھتے ہو کہ زندگی پیسے کے بغیر نہیں گزر سکتی,
اور تمہارے بغیر تمہاری اولادوں کی زندگی نہیں گزر سکتی. اور جب لوگ چلے جاؤ گے تم لوگ پھر ایسے گزرے گی تمہاری اولاد کی زندگی جیسے تمہاری گزر گئی بابا، جیسے ان کی گزر گئی ان کے ماں باپ کے بغیر. اور یہ چلتا ہی جا رہا ہے کارخانہ. تھوڑے عرصے کے بعد بندے بدل جاتے ہیں، باتیں بدل جاتی ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، محلے وہی رہتے ہیں، شہر آباد رہتے ہیں، آبادی اتنی ہی رہتی ہے، بندہ کوئی بھی نہیں رہتا. یعنی یہ آبادی اتنی ہے، بندہ کوئی بھی نہیں ہے. 30 لاکھ 40 لاکھ کی آبادی ہے، شہر کی 50 لاکھ ہو جائے گی، بندہ بھاگ کر ڈھونڈنے لگ جاؤ گے تو کوئی بھی نہیں ملے گا، بلکہ بازار بھی نہیں ملے گا. وہ مزار میں مل جاتے ہیں. تو یا اللہ یہ دعا کیے یا اللہ قبر اتباعی قبر سے بچا ہمیں. قبر تو الگ ہونی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ قبر سادہ کا گاؤں میں ہونا چاہیے. اب گاؤں میں بھی کہاں جاتے تو ہیں، کوئی کون دیکھ بھال کرے گا؟ قبر میرے خیال دور ہی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہونی نہیں چاہیے. یہ بھی کیا بات ہے؟ اجتماعی کتنے لوور میں تو یہ کوئی شہر مرتا کتنے عرصے سے اتنی ساری معنی صاحب جگہ ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی، ختم ہوتی رہتی ہے. 15 سال کے بعد دوسری جگہ شروع کر دیتے ہیں، پھر 20 سال کے ادھر سے پھر شروع کر دیتے ہیں، پھر پرانی ہڈیاں چلے گئے، وارث چلے گئے نا، پھر راستے بھی چلی گئی، دیکھ بھال کرنے والے بھی چلے گئے. کہ خبر کس کی ہے؟ کہتے اس کا بیٹا زندہ تھا 50 سال تک، آپ نے تو وہ بیٹا مل گیا، پھر چل جہاں پر کرو آگے پیچھے، وہ آگے پیچھے تھوڑی سی ہڈیاں آگے پیچھے آگے چل رہی. بسم اللہ کر وہی سب ہوتے ہیں کلمہ پڑھا جاتا پڑھا پار یہی قصہ ہے. کیوں خوابوں کے چکر میں پڑے؟ ادھر حقیقت مشکل پڑی تو خواب کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ یہ خوابوں شابوں کے بارے چھوڑو، اصلی بات بڑی مشکل پڑی. زندگی مشکل ہے. خواب کیا ہونا ہے؟ کون سا خواب ہونا ہے جو ایسا خواب ہوگا؟ خواب میں کھانا تو نہیں ملنا، کھانا تو پھر دفتر سے ملے گا، دفتر سے ملے گا یا اللہ کے پاس سے ملے گا، کیسے ملے گا؟ اس لیے خواب عام طور پر جو چیز حاصل نہیں ہوتی وہ خواب میں ہو جاتی ہے. کوئی خواب کنفیوژن بھی پیدا کرتے ہیں. خوابوں کو ذرا دھیرے دھیرے رکھا کرو. اللہ مالک ہے، لکھو یا اللہ ہمیں خواب دکھا ضرور لیکن ہمیں تعبیر دکھا. اب کہاں ہم تعبیروں کا انتظار کرتے جائیں؟ تو پہلے تعبیر دکھا دیے گا بس. خواب دیکھ کے تعبیر دیکھنا کیا ضرورت ہے؟ چلو آؤ بولو. ہاں جی پیچھے بولو. ہاں ابھی کہاں ہے جو مثال کی بات ہے؟ نہیں اس نے سوال کیا آپ کو علم ملا، آپ جو جمع کر رہے ہو آپ سوال کرو گے اس کو بھی علم ملنا چاہیے. کرو سوچو عمل کی صورت نہ ہی کرو عمل چنگا عمل نہیں اچھا کرتے کہ عمل انسان جو ہے نا اچھے وقت کا انتظار کرے. عمل سب سے چاہیے. عمل کیا عمل کرتا ہے انسان نے؟ آپ عمل کو غور کبھی کرو گا آہستہ آہستہ علم جو ہے یاداشت سے نکل جاتا ہے. عمل آہستہ آہستہ پرانی خوشیاں بھول جاتی ہیں، آہستہ آہستہ پرانے غم بھی بھول جاتے ہیں، آہستہ آہستہ قریب رہنے والے بہن بھائی دور رہنے والے بہن بھائی بن جاتے ہیں. یہ بڑا افسوس کی بات ہے. انسان کرتے ہیں ایسا کام کہ جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا اب ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا. کبھی سنا آپ نے؟ یہ عمل کی میں بات کر رہا ہوں. عمل کرے تو انسان کیا عمل کرے کہ سارے واقعات آگے پیچھے جاتے ہیں. کوئی ایسا عمل تو ہونا چاہیے تھا موت سے بچنے کا. او واہ اس حساب سے یہ راستہ نہیں ملا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ رکھ دیا، چھپا دیا. اگر یہ پتہ چل جاتا تو پھر عمل سیکھتا. باقی اس کے فضل کی درخواست ہی ہے. درخواست ہے. عمل کیا ہے؟ کوئی ایسا عمل جو اس کے فضل کو گارنٹی کر سکے. میرا خیال اس کے فضل کی گارنٹی وہ آپ ہی ہے.
ہم نے دیکھا ہے تو کتنی سالوں کی محنت عبادت ابلیس کی گئی، انکار کر گیا نا. اچھا انکار اگر نہ کرتا تو بچ جاتا، لیکن کیوں نہ کرتا؟ ابلیس سے بننا تھا اسے. اسی طرح یہ عمل ہے. آپ کو بتانے والی عمل بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں پر ناراض نہ ہونا، چاہے وہ آپ کا کہنا نہ مانے. کیا کہا؟ بالکل ٹھیک ہے، دوبارہ ٹھیک بتا رہا ہوں. ہاں بلکہ نہیں مانیں گے. اچھا ان پر ناراض ہونا، کیونکہ انہوں نے جس زمانے میں تعلیم لیا وہاں اطاعت کو نہیں ہے، اور جس زمانے سے آپ آ رہے ہیں پرانے پسمانہ جو ہے، آپ اطاعت کے زمانے سے سیکھ کے آ رہے ہیں. اچھا اطاعت نہیں ہوگی اب، ٹھیک ہے. آپ بس اسی لیے یہ وقت گزارتے جاؤ، ان لوگوں کی دعا کرتے جاؤ، اور جب آپ کے بغیر ہی گزارا ہونا ہے تو تھوڑا تھوڑا آپ کے بغیر ہونا چاہیے، اور آپ اللہ اللہ کرتے جاؤ، اللہ دیر بعد ہو جائے گا. یہ عمل اتنا سارا ہے. کوئی انسان مل جائے تو اس کی کوئی خدمت کر لیا کرو، خیر خیریت دریافت کیے کرو. باقی بڑا عمل ہے کہ کسی کی جنازے پہ جانا، جب واقفیت والا جنازہ بن جائے تو جانا کیا، جو واقف تھا وہی چلا جا رہا ہے. اب کس کے لیے جانا ہے؟ کیا تجھے پتہ چلے کہ ہم آ رہے ہیں؟ پتہ تو چل رہا نہیں، پھر بھی کہتے ہیں ساتھ چلو. اچھا حکم یہی ہے جنازے کا ساتھ دے دو، چل دے دو ساتھ. تجھے پتہ نہیں چلنا کہ چلے گا، اس سے نہیں پتہ چلنا. جو زندہ ہے ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جنازے میں آئیں گے، ورنہ پیدل جانا پڑے گا. آپ بات سمجھے؟ جنازوں کو کندھا دو تاکہ کچھ لوگ آپ کے جنازوں کو کندھا دینا شروع ہوں. یہ بڑا عمل ہے، سب سے بڑا. آس پاس والوں کو پتہ چلے گا، اپنے آپ کو بھی پتہ ہے، تھوڑا سا چلتا ہے کہ میں کسی نیت سے جنازے کے ساتھ. یہ ہے کہ مسلمانوں کا جنازہ مسلمان ساتھ دے گا مسلمان کے حوالے سے، اور ہم جب مسلمان بنیں گے تو اور مسلمان ساتھ دیں گے، اور جب ہم جنازہ پڑھیں گے تو اور لوگ جنازہ پڑھیں گے. اب جنازہ پڑھنے کے بعد اب یہ شریعت کی بات ہے، اسے مت دخل دو. مرنے والے کے موت کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ اس نیت کو بخش دے، تو مرنے کے بعد بخشا جاتا ہے انسان. جب عمل کی اصلاح نہیں ہوئی تو عمل کی اصلاح کے بغیر دعا سے بخشا جاتا ہے انسان مرنے کے بعد. اگر تم لوگوں کا یقین نہیں ہے کہ موت کے بعد بخشا جا سکتا ہے، وہ آدمی جو موت سے پہلے بخشا وہ نظر نہیں آ رہا، تو تمہارا جنازہ پڑھنا بیکار ہے. نہیں بات سمجھ آئی بات؟ آدھے لوگ زیادہ غلط پڑھ رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ عمل سے واقعات ہوتے ہیں، جو نیک عمل ہے. میں کہتا ہوں بد عمل بندہ مر گیا، بد عمل میں اب جنازہ پڑھنے سے اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ پڑے گا. یعنی کہ موت کے بعد بھی دعا کے ذریعے بخشش ہو سکتی ہے، جہاں سے دعا جاتی ہے اس کو. تو پھر آدھے لوگ اصلاح کرے اپنے عقیدے کی کہ یہاں سے مرنے والے کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے، تمہاری دعا اس کی اصلاح کر رہی ہے، دعا فٹ ایڈریس پہ جا رہی ہے، لینا دینا شروع ہو گیا. جب دعا جا رہی ہے تمہاری ارواح نہیں جا رہی ہے. ہم اس کو کھانے میں مطلب میں دعا کرتے ہیں اس کے لیے کہ یا اللہ یہ کھانا مطلب اس کی نیاز ہے، نیاز نہیں جائے گی. بے نیاز کی بات کرو، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر نیاز ہی جائے گی. جب جائے گی تو پھر اصلاح کرو اپنے عقیدے کی. کون ہے جو نہیں مانتا اس بات کو، نیاز کو؟ کون ہے جو دعا کو نہیں مانتا؟ جب تم دعا کرتے ہو تو دور ہوتی ہے، جب تم سوال کرو گے تو ادھر سے نہیں کوئی چیز دور ہوگی، جواب بھی آئے گا. پھر تمہاری اگر وہ زیادہ قابل ہے جاننے والا، تم ناقابل ہو، ادھر سے بھی کوئی چیز آ جائے گی. مطلب ہے کہ مرنے والے زندہ ہیں تو زندہ ہی مرے پڑے ہو. کہانی اتنی ساری ہے. تو یہ ہے راز اس کا. وہ جو مر گیا وہ زندہ ہو گئے، جو زندہ ہیں یہ غافل ہوئے پڑے. عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے ہو کہ یہ ہے تو موت ہے، تو موت کے بعد کیا ہے، تو موت کی زندگی ہے،
موت کے بعد تو زندگی ہے، بلکہ موت زندہ ہے، زندگی مر گئی. اب یہ بات سمجھ آئے گی تو سمجھ سکتے ہو، نہیں سمجھ آئے گی تم سمجھ نہیں سکتے، اور سمجھانا چاہیے بھی نہیں آپ لوگوں کو، کیونکہ جب تک سمجھ جائے کیسے سمجھایا جائے کہ جنازہ پڑھانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ بے وقوف لوگ سمجھ لو کہ مرنے کے بعد ایک کام ہو رہا ہے اس آدمی کا. تو مرنے کے بعد غسل شریف کیا اس کو ضرورت ہے بھائی؟ کام ہو رہا ہے اس کا، قبر کے اندر کا کیا ہے، باہر کیا ایک کام ہو رہا ہے، یعنی کہ سم تھنگ از بینگ ڈن ود دیٹ مین. وہ جو بینگ ڈن ہے وہ بڑا اہم ہے. دعا بھی ہو رہی ہے، قرآن سے بھی پڑھے جا رہا ہے، قرآن سے دعا ہی ہے نا. قرآن پہنچ رہا ہے، اسلام پہنچ رہا ہے، درود پہنچ رہا ہے، واقعات ہو رہے ہیں. اور وہ لوگ جو وہ تو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیات کی کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں مردے کی حیات ہے، جس کو جنازہ پڑھ رہے ہو، جس کو آپ جزا کرتے ہیں اس میت کے جانا رحم کر، تو میت جو ہے آپ کے ساتھ مطلب دعا میں شامل ہو گئی ہے. وہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں. اس لیے یہ بات غور کیا کرو کہ جانے والا جاتے جاتا کوئی بھی نہیں ہے، اور جانے والے اس وقت جاتا ہے جب تم غافل ہو جاؤ، جب بھول جاؤ پھر انسان جاتا ہے. اور جن کو تم یاد کرتے ہو وہ نہیں جاتے، وہ تو ہیں. اب یہ دیکھو، جو لوگ محبت اور عقیدت سے یاد کیے جاتے ہیں وہی تو زندہ ہیں. جو لوگ محبت اور عقیدت سے یاد کیے جاتے ہیں وہی زندہ ہیں. اور جن لوگوں کو محبت اور عقیدت نہیں ملتی، چاہے زندہ ہو تب بھی مر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چاہے وہ بڑے عالم دین ہی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ نفرت کا جھگڑے کا نفرت. جو مانتے نہیں ہیں کہ دعا کیا ہوتی ہے، جو مانتے نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد دعا کیا ہوتی ہے. مرنے کے بعد کیا تو دعا پہنچ سکتی ہے، مرنے کے بعد تو جنازہ پڑھتے ہو، جنازہ کا زندگی پڑھایا کرو. کیا خیال ہے آپ کا؟ زندگی میں نہیں ہونا چاہیے؟ بات بھی ہے کیا بات ہے؟ آج تو بات سمجھ آ رہی ہے. یہی بات ہے. جب مرنے کے بعد ایک دن جنازے کا جب دعا پہنچ گئی تو دوبارہ ہم سے کہنے جائیں کہ مر کے پھر نہیں پہنچے گی، پھر نہیں پہنچے گی. ہر جمعرات کو جا کے پھر نہیں پہنچے گی، پھر نہیں پہنچے گی. سال کے سال ہم دن منائیں ان کا نہیں پہنچے گی. ہم ہر روز نیاز دیں تو نہیں پہنچے گی. اب میں 17ویں منائیں، چاند کی چھٹی منائیں، 21ویں منائیں، آپ کو نہیں پہنچے گی. پھر آپ مانتے کیوں نہیں ہو؟ مطلب اگر آپ کا حلوہ پڑا ہے آپ پھر نہیں مانتے، مطلب این حلوہ پڑا ہے. آگے بیان باندھا اس لیے اب بتاتا کو نہیں، یہاں تک بھی نہیں بتاتے کہ جنازہ مرنے کے بعد کیوں ہونا چاہیے تھا پہلے. اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بات سمجھے بغیر ہی سمجھ جاؤ کہ عین ہے، ہر وہ چیز عین ہے جو عین ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ، آپ چل رہے ہو، کوئی عمل آپ کی زندگی کا ہے، اس عمل میں جو آپ کی چینج آ رہی ہے عمل کے اندر اللہ کے نام سے، وہ ایسا اللہ کا آپ کی زندگی میں مشکل بات ہے. سمجھ آئیے، یہاں جا رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو اللہ ناراض ہو جائے گا. وہ کہ کچھ عمل جو ہے جو آپ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو اللہ کے خوف سے، وہ آپ کی زندگی کا ایسا اللہ کا. جو آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کام کرتے ہو وہ ایسا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جو ایسا بزرگان دین جن کا نام لیے بغیر آپ کہتے ہو کہ ان کے نام کا وہ ایسا ان کا، تو پھر تمہارے پاس کیا ہے؟ تو زندگی تو یہاں سے ہم فیصلہ کر لیا. تو لہذا اصل میں زندگی یہی ہے جو وقف کر چکے ہو، یہ زندگی ہے. جن کے نام کی وقف کر چکے ہو یہ انہی کی زندگی ہے. آپ بات سمجھے؟ اگر آپ سید ہو تو بس سید رہا کرو. کیا کرے گا؟ تو رہنا چاہیے پھر آپ کو. اچھا پھر کہنا نہیں کہ میرے اعمال کیا ہوں گے تو اعمال نہیں ہوں گے تو اعمال کیا ہوں گے. میں عمل کر رہا ہوں، مجھے اپنی عقبت سنوار رہا ہوں. عقبت سنوارنی عمل سے نہیں ہے، نسبت سے ہے. آپ کو پھر بھول جاتی ہے بات، روز میں سمجھاتا ہوں، روز بھول جاتے ہو کہ میں فٹافٹ سنوار کر رہا ہوں، عقبت سنوار ہوں، عقبت سنوار ہوں. عقبت کیسے سنورے گی؟ نسبت سے سنورے گی. کسے؟ تو عمل کرتا جا مولوی فرخند علی خان. اچھا مولوی سے نہیں ہوگا، کس سے ہوگا؟ نسبت سے. تو نسبت درست کرو، قبلہ درست کرو اپنا، اور نسبت حوالہ کرو، اور سارا کام مطلب آسان ہو گیا، بالکل آسان ہو گیا. بات ساری کی ساری نسبت کی ہے. بات ساری کی ایک آدمی جو ہے کیونکہ نسبت میں گم ہو گیا. اب اس سے کیا تو عمل پوچھتے ہو؟
اب یہ عمل ہے، کیونکہ اب اس کی زندگی اس نسبت میں گم ہوگی. جس طرح اللہ کا حصہ تھا نا، بولا کہ وسلم کا تھا یہ اس کا حصہ کیا ہوگا؟ نسبت ہی ہوگی. تو نسبت میں گم ہونے والا نسبت کی عاقبت میں شامل ہو جاتا ہے. بتانا نہیں کسی کو، یہ راز ہے، راز کہ نسبت میں گم ہونے والا نسبت کی عاقبت میں شامل کر دیا جاتا ہے. جو اس راہ میں گم ہو گئے وہ اس راہ کا حصہ بن گئے. تو یہ اتنی سی بات ہے. آج جن لوگوں کو سنگ در نہ ملا وہ اس راہ کا غبار ہو گئے. تو غبار راہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا سنگ در ہے. ملا نہ ہم کو اگر سنگ آستان کا نشان، برنگے موج اٹھے راہ کا غبار ہوئے. تیرے قریب ہوئے جب سے اشک بار ہوئے. کیا کہا؟ تیرے قریب ہوئے جب سے اشک بار ہوئے. 1000 بار کہا 7,000 بار ہوئے. تو یہ بات ہے. لمبے جڑے عمل سے بچا کرو. یہ عمل والا بندہ کدھر سے آ گیا بھائی؟ اچھا اصلی عمل کیا ہے؟ نسبت، محبت، اطاعت، شوق. بے شوق کی باتوں سے جو ہے ایک شوق کی جو ہے نا آنسو بہت بہتر ہے. باقی چیز کی بات تو چیز حل کرتے ہیں، آپ کرتے جاؤ، تمہارا پڑھتے جاؤ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ شوق کا جو ہے نا، ایک شوق کا نگاہ جو ہے یہ زندگی کے 1000 بے شوق سجدوں سے بہت بہتر ہے. میں سجدے کے خلاف بات نہیں کر رہا، سجدہ بہت ضروری ہے، لیکن شوق پیدا کرو. شوق کہ ایسا نہ ہو کہ تم بے شوق ہو جائے، بے ذوق نہ ہو راہی بے ذوق نہ ہو جائے. اور شوق کیا ہوتا ہے؟ نسبت کیا ہوتی ہے؟ کسی انسان سے. انسان کہاں ہوتا ہے؟ پردے کے باہر. پردہ کسے کہتے ہیں؟ موت کو. اس سے پرے بلانے والا جب بلاتا ہے تو انسان شوق میں پیدا جاتا ہے. کہ ڈھونڈا کرو کون بلا رہا ہے، ادھر آنا جانا رکھا کرو. ادھر سارے تو پانی جہاں نہیں سے کیا رابطہ رکھو گے؟ تو جہاں کے رابطوں سے گزارا کرو ایسے وقتی طور پر. اصلی آپ کا گزارا ادھر ہی ہوگا. ادھر کوئی پکی خبر میں پکڑ لو، بس ٹھیک ہو جائے گا. پھر جب تک آپ نے سوال چھوڑ دیا ہوگا آپ سوال کرو. ہاں بولو بولو مسٹر جی تم بولو. ابھی خواب پہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے خواب دیکھنے باندھ کے ابھی ہیں. ہاں پیغام میں بولوں آپ کو خواب کی چکر سے آگے چلے گا نا. اس وقت بات کرنی تھی نا. اب یہ وہاں سے نکل گئی بات، گفتگو کا موضوع آگے ہو گیا. اب یہ اگلی دفعہ کبھی پوچھنا اور بات کرو. ہاں سیسا بولو. ہاں اس کا یقین ہی کر لے. ہاں السلام ہے، یقین ہے، شوق یقین ہے. یہ پیدا نہیں ہوتا ہے، ہوا ہوتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے. باہر میں کہوں کہ اس کو بڑے طریقے سے لوگوں نے بات بیان کی کہ کچھ لوگ ہیں دین سلامت، ہر کوئی منگلا، عشق سلامت کوئی ہو، یعنی کہ سید کی بات کرتے ہیں، ہر آدمی دعا کرتا ہے، لیکن جنہوں نے شوق سلامتی مانگی ہے نا وہ پھر کوئی لوگ ہوتے ہیں. شوق کی سلامتی، وابستگی کی سلامتی. تو آپ یوں سمجھ لو ایک بزرگ ہے، فنکشن کر رہے ہیں بزرگ. ایسے دنیاوی طور پر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اگر فنکشن نیکی کا ہے، کیا ہے؟ نیکی کا فنکشن میں تقریر ہے، جلسہ ہے، جلوس ہے، مہمان ہیں، آنے والے لوگ ہیں، بہت بڑا فنکشن ہے. علم دوست اکٹھے ہوئے، دین کے نام پر اکٹھے ہو گئے، اچھی بات ہے نا. لیکن جو آدمی وہاں پر باورچی خانے میں کھانا پکا رہا ہے وہ اس فنکشن کا میجر حصہ ہے.
اگر اس سارے فنکشن کو کامیابی کا ٹکٹ ملنا ہے تو اس کے پہلے ملنا ہے. کیا بات سمجھے؟ تو قافلے کے اندر جو شریک ہوا قافلے جیسا عرفان نہ ہو تب بھی قافلے جیسا نتیجہ مل جاتا ہے. بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اسٹینڈرڈ ویٹ ملا تھا. اب یہ میں نے کہا کہ جو چار چل گیا قافلے کے ان کا جو چل پڑے ہاں قافلہ چلنے والے. آپ یہ بتاؤ کہ وہ مقام جن مقامات پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہوئے وہ مقامات آج تک مقدس ہیں. زمین مقدس ہے. یہ کیا بات ہے؟ بس یہی بات یعنی کہ زمین مقدس ہو جاتی ہے. حالانکہ زمین میں تقدیس کہاں ہے؟ زمین کوئی عمل کرتی ہے؟ کوئی باتیں کرتی ہے؟ تو زمین بھی مقدس ہو جاتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ مقدس چیز، مقدس روح، مقدس انسان جہاں جہاں سے گزرے وہ شاہ کیا جاتی ہے؟ مقدس ہو جاتی ہے. جہاں مالک گزرے وہاں کعبہ بن جاتا ہے. کعبہ ہو گیا نا مالک کا گزر. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جہاں حضور پاک کا تشریف رکھتے ہیں وہاں کیا بن گئی؟ مدینہ شریف بن گیا. جس دل میں حضور پاک کو یاد ہو اسے کیا کہو گے؟ اسے بھی مدینہ شریف کہو گے. بتایا نا کسی کو کہیں گے وہی ہے. تو آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جس دل میں مطلب حضور کی آگ کی محبت ہوگی اسے کیا کہو گے؟ اسے ولی کہو. کیسے کہو گے کہ نہیں کہہ سکو گے؟ تو گویا کہ درجے کہاں سے آئے؟ نسبت سے آئے. ولایت کہاں سے آئی؟ ولی سے محبت سے آئی، عمل سے آئی. اب عمل کرنے والا پٹھا ڈھنگا جا رہے تو عمل نہیں ہوتا پھر. اچھا بات یہ ہے صبح شام جب شور مچا رہا ہے اور جھوٹا ولی بن جاتا ہے اور روز پھانسی لگا پڑا ہوتا ہے. بیان جا کے چوراہے میں غلط ہو جاتا ہے. 15 سال لوگوں نے دین میں محنت کی ہے. یہاں پر ہمارے یہاں محنت کی ہے، بڑی جماعتیں بنائی ہیں اور آخر میں ایسی غلطی ہو گئی کہ وہ گمراہ نکل گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ دیکھو یہ کیا بیان کر گیا؟ وہ بیان اس لیے ہوتا ہے کہ دل میں ان کو تسلیم نہیں کرتے. جس نے ولی کو ولی تسلیم نہ کیا اس نے پھر دین کی طرف تسلیم کر لی. یہ تسلیم سے ہی ہے ساری کہانی. کوئی بڑی بات سمجھائی؟ اگر تم کہو کہ آج سے یہ بھی مان لو کہ جو آج محنت کرے گا وہ پیغمبر بن سکتا ہے. نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر محنت سے بنتے نہیں ہیں. پیغمبر کیسے بنتے ہیں؟ عطا سے. اچھا ولی کیسے بنتے ہیں؟ عطا سے. تو پھر محنت کیا کرتی ہے؟ محنت جو ہے وہ راستہ دکھاتی ہے ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا اللہ کا. محنت اگر اللہ کی طرف جا رہی ہے تو تم گمراہ ہو گئے. یہ بھی بتانا نہیں کسی کو. اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا جن پر اللہ کا انعام ہوا. آپ سیدھا بڑا راستہ اللہ کی طرف چلے جاؤ گے تم نہیں جا سکتے. کہ اللہ پوچھے گا کہ پیغمبر کے حوالے سے آئے ہو یا خود ہی آ گئے ہو؟ تو کہتے میں خود ہی آ گیا ہوں. کہتے ہیں گوتم بدھ بنا کے واپس بھیج دو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو جناب یہاں روزانہ ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں کہ ہم وہ پیغمبر صاحب کے حوالے سے. ہاں آگے وصول کیا کرنا ہے؟ پیغمبر کے حوالے تک وہیں رہو. اب کیا چاہنا ہے آپ نے؟ کافی ہے. بس یہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دل جس دل میں یاد نبی ہو اور وہ دل ہی مدینہ ہے. اچھا مدینہ کا معنی قیام نبی کی جگہ. آسان سی بات ہے، سیدھی سیدھی ہے، لمبی چوڑی کہانی کو نہیں اس میں. تو دل کو آزاد رکھو لطف کے ساتھ. تو باقی محنتیں جو ہے نا توحید مخلص اور توحید مفرد جو ہے خالص توحید جو ہے یہ میرا خیال ہے گرو نانک کی ہو سکتی ہے یا ابلیس کی ہو سکتی ہے. صرف توحید خالی اللہ کی.
کہ اللہ کے علاوہ میں نے تیرے علاوہ کسی کو آج نہیں مانا، آج تک کس کو مانا؟ تیرے اللہ کو مانا میں نے اور کسی کو نہیں مانا، بس یہ گھبرائی۔ اللہ کو مانا، اللہ کے احکام کو مانا، اللہ کی عنایات کو مانا، اللہ کے عنایت یافتگان کو مانا، بلکہ اللہ کی اشیاء کو مانا۔ تم اللہ کو مانتے ہو اور اللہ کے بدلے میں آگے انعامات کو نہیں مانتے، یہ انعام یافتگان کو نہیں مانتے، تم گمراہ ہو گئے ہو۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کہو کہ میں آپ کو بہت اچھا فنکار مانتا ہوں لیکن میں تیری تصویریں نہیں مانتا، یہ تو پھر بڑی ناراضگی والی بات ہے کہ آپ کو بہت اچھا مانتے ہیں، یو آر اے گریٹ مین، پھر بڑی تصویریں ہیں، میں پینٹنگ کرتا ہوں، کہتے پینٹنگ کو بھی چھوڑیے، وہ تو آپ کو نہیں آتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ آ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کو مانو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر عطا فرمائے ہمیں، اور پیغمبر عمل کے بغیر بنتا ہے، اگر عمل سے بنتا تو آج بھی پیغمبر بن سکتا تھا، آج پیغمبر نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ عمل موجود ہے، میرا تجربے کے بعد پیغمبر بن جائیں گے، اور نہیں، یہاں سے گمراہ ہوا بندہ، انہوں نے کہا کہ پیغمبر عمل ہی ہے نا، تو ابھی عمل کر رہے ہیں تو پیغمبر بنا دو، تبھی بتا دو مجھے پورا عمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو فقہ آتی ہے، حدیث آتی ہے، آپ علم رکھتے ہو، قرآن پاک علم رکھتے ہو، عربی دان ہو، فارسی دان ہو، اور پیغمبر کے پاس یہ کچھ ہوتا ہے، ان کا شہر کا ٹھیک ہے تبھی کہا تھا مجھے، وہ گمراہ آج تک تو ساری امت کو کافر بنوا گیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مدعا یہ ہے کہ پیغمبر کیسے بنتے ہیں؟ اللہ کی مہربانی سے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس سے پیغمبر بنے۔ پیغمبر علم والے بھی ہیں، پیغمبر علم کے بغیر بھی ہیں، بادشاہ والے ہیں، وہ سرکاری علم ہے ان کے پاس۔ پیغمبر لوہار بھی ہیں، اندازہ لگا، اور لوہار نہیں کہنا چاہیے ان کو، یعنی کہ ان کے لوہا موم ہو گیا ان کے ہاتھ میں، طاقتور لوگ چرواہا نہیں کہنا چاہیے، لیکن پیغمبر بڑے چراتے مکے چراتے۔ آپ کو ویسے یہ پورا اقبال شعر کا، اگر کوئی شعیب آئے مجسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ یہ شبانی کیا ہوتی ہے؟ گلا بانی، تو پہلے چرانے والے پیغمبر آجری قسم کے لوگوں کا پیغمبر، ہاں پیغمبر یہی ہے، اس کی مہربانی ہے۔ پیغمبر کیا ہے؟ اس کی مہربانی ہے، جسے چاہے نواز دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو آپ نے نبی بنا دیا، پیغمبر بنا دیا، آپ نے رسول بنا دیا، بازیا کچھ زبان میں لک رہتا ہے، لک رہتا ہے، چل تجھے کلیم اللہ بنا دیتے ہیں، یعنی کہ جو بات نہ کر سکے اسے کلیم اللہ، اللہ سے بات کرتا ہے وہ۔ کمال کی بات یہ ہے، کوئی کہا دنیا کے لیے کیا کیا جائے، کہتے تیرے بھائی کو بلا دیتے، ایسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب بھائی کو بھائی کے کہنے پر بنایا جا سکتا ہے، اگر یہ بات آگے کریں گے پھر اگلی دفعہ۔ اچھا، اب بہت کچھ مطلب کیا جا سکتا ہے، نبی کے کہنے پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، پیغمبر کے کہنے پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، رسول کے کہنے پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ہوتا ہے، صرف مطلب آپ کے ہاں نہیں ہوتا، تم پاگل ہو گئے اسی تمہارے ہاں نہیں ہوتا، تم علم میں پڑھتے رہتے ہو، تعلیم میں پڑھتے رہتے ہو، تم کہتے ہو کہ بس میرے علم ہی ہے، عمل ہی عمل ہے، عمل ہی عمل ہے، بس ٹھیک ہے، ایک رکعت چھوڑی تو 17,000 سا الٹے لٹکائے جاؤ گے دو کے کنارے پر، یہ تو پھر آپ کو علم ہے۔ ادھر تو کہانی اور ہے، ادھر کہانی بہت اور ہے، بہت ہی اور ہے، ہاں ادھر بخشش کے طریقے اور ہے، بخشش ہے ہی اور۔ بندوں کو بخشش کا کیا پرابلم ہے جو اسلام کے نام پر رہتے ہیں؟ اس کی بخشش نہیں ہے، جو کسی بخشے ہوئے انسان کے خلاف بولا اس کی بخشش نہیں ہے، جو کسی معتبر کے خلاف بولا اس کی بخشش نہیں ہے، جو کسی محبوب کے خلاف بولا اس کی بخشش نہیں ہے، تو وہ معتوب ہے۔ معتوب کون ہے؟ جو محبوب کے خلاف بولے۔ چھوٹی چھوٹی بات ہے، اس کو یاد رکھو۔ آگے باتیں آپ کیا کرتے ہو؟ بات یہی کرو کہ محبوب کا قرب حاصل کرو۔ تو جن لوگوں نے محبوبوں کا قرب حاصل کیا ان لوگوں کو عبادت کا جو ہے راز ملا۔ عبادت ہوتی کیا ہے؟ ورنہ ساری بات جو ہے نا، یہ سارا فارمولہ ہی فارمولہ ہے، اس کے اندر مغز کو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مساجد میں فساد پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مغز کو نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عبادت ذریعہ ہے کس کا؟ محبت کو محفوظ کرنے کا، محبت یاد کرنے کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مساجد میں فساد پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مغز کو نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عبادت ذریعہ ہے کس کا؟
محبت کو محفوظ کرنے کا، محبت دریافت کرنے کا نہیں، محبت کا محفوظ کرنے کا. محبت پہلے حاصل کرو، عبادت سے محفوظ کرو، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اسے تمہیں محبت عطا کی. محبت کس سے؟ محبوب سے. سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو جس نے مطلب گزرے ہوئے زمانے میں سے آپ نے محبوب نے تلاش کی، اس کو حال میں کیا ملنا ہے؟ تو اس کا مستقبل کیا؟ مستقبل اس کا جس کا ماضی. مستقبل کس کا؟ جس کا ماضی. آپ مستقبل میں کہاں جا رہے ہو؟ ماضی والوں کے پاس. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے پاس جو ماضی میں ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ویسے سارا سفر ہے ہمارا. ہم دائرے کے اندر ہیں اور دائرہ کہاں جا رہا ہے؟ مرکز کی طرف. ہم آگے کدھر جا رہے ہیں؟ ہم ادھر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، پچھلے لوگوں کا. پرانی محفلوں میں نئے لوگ جو ہے جا رہے ہیں. پرانی محفل میں پہنچنا ہی نیا کام ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی نیا کام ہے. بس اس کام کا آپ کا خیال رکھو کہ ادھر ہی جانا ہے. اب تم نعرہ لگا ہوتا ہے، تم یا علی بہت کہو، تم یا رسول اللہ لگاؤ یا کچھ کہو، سارے تمہاری مرضی کی بات ہے. لیکن بات اتنی ساری حقیقت یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اتنی ساری جس میں آپ نے کرنی ہے اور تم نے کچھ بھی نہیں کرنا. باقی ساری بات ہے. تم کسی کو بخشو وہ مانتے نہیں ہوتے، تمہاری بخشی کدھر سے ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. بس یہی ہے آپ کا راستہ. اب آپ یاد رکھنا یہ بات. ہاں مسئلہ حل ہو گیا. ہاں سوال اور کرو. بولتے رات بول پہلے کیا بات بولو جی. ہاں کون بولے گا؟ بیٹے اسلام کا جو بولے گا معاشرتی. اچھا ہاں 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 کیا وجہ وہ لوگ مایوس ہو رہے اس بات سے یا ان کی کوئی زیادہ ضرورت ہے؟ بندہ تھا درویش، مجذوب تھا. مجھوب الٹ پلٹ باتیں کرتے ہیں. پتہ دیکھو ایک دفعہ میں نے روزہ رکھا. مجھوب کہتا ہے کہتے جب میں افطاری کے لیے گیا اتنے بڑے بڑے امیر لوگ تھے، میرا روزہ شرمندہ ہو گیا. میں واپس آ گیا. میں کہ یہ کیا ہے تیرا روزہ کیا ہے؟ ہم تو مطلب طالب پانی سے کھولنے والے غریب لوگ ہیں، وہاں تو بڑے بڑے بندے تھے، اعلیٰ درجے کے روزے کھول رہے تھے. کہتے میں تو روزہ شرمندہ کر کے واپس جایا. کہتے تو ایک دن میں نے مطلب روزہ نہیں رکھا. میں کہ چلو جا کے چائے پی لوں. تو وہاں اتنے اعلیٰ لوگ بندے چائے پی رہے تھے، میرا روزہ جو نہیں تھا وہ بھی شرمندہ ہو گیا. کہ یہ تمہیں جو وہاں امیر آدمی نظر آئے ہیں نا، تو جہاں تم نہیں گیا وہاں بھی یہ امیر آدمی پہنچے ہوئے ہیں. تو غریب آدمی مطلب میں کہتا میں پیدل گیا تو وہاں کاریں بڑی کہتی، جہاں تم نہیں گیا وہاں بھی کھڑی تھی یہ کاریں. تو امیر غریب کی بات جو ہے نا، امیر ذرا ویسے ہی زیادہ ہو گئے ہیں. ریل فیل ہو رہی ہے کیونکہ واقعات ہو گیا پنجاب ورسز سینٹرل مطلب پنجاب، تو یہ حالات زمانہ بہتر ہو گئے. اس لیے تم نے دیکھا ہوگا کسی اسلامی سینٹر کے اوپر بہت ڈھیروں ڈھیر میلوں تک اور قطاریں لگی ہوگی. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے کارخانے چل پڑے اسلام سے، کہ اسلام ہمارے کام نہیں آیا ان کے کام آ گیا. بس یہی ہے بات، ان کے کام آ گیا، ان کو راحت آ گیا. یہ کون ہے؟ یہ جب اسلام کھولے گا نا کہانی کہ دودھ اور پانی کی جب جدا ہو جائے گا، الگ الگ ہو جائے گا، پھر آپ کے سوال کا جواب ملے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ مایوس نہیں ہوئے. وہ ابھی غریب مایوس کبھی بھی نہیں ہوگا. غریب ہی کے دم سے نظام عبادت صحیح معنوں میں قائم ہے. غریب کا دل جو ہے نا یہ قریب ہے. تو یہ جو ہے نا ایسے کرتے ہیں. مثلا دادا صاحب آپ جاؤ، دولت کی وجہ سے، پیشے کی وجہ سے، مرتبے کی وجہ سے چادر کون چڑھائے گا؟ گورنر چڑھائے گا. آپ تو خیر مطلب کچھ گورنر ایسے بھی تھے جن کا کھانا پینا بھی غلط تھا، غلط کھایا پیا ہوا جا کے دادا صاحب کی چادر چڑھا رہے. آپ عرصہ 500 سال سے یہ 200 سال سے یہ کتنے سو سال سے یہ دیکھو، دادا صاحب کے عرس کی چادر دادا صاحب جیسی کسی شخصیت نے نہیں چڑھائی. بس آرام سے بیٹھے ہوئے اس بات کو
کہ یہ کوئی گورنر ہاؤس کا مطلب کام نہیں ہے، یہ تو ایک نظام ہے، ایک منصب ہے، اس منصب جیسا کوئی بندہ ہو تو پھر یہ منصب بنتا ہے، اور ورنہ وہی ہوگا کہ جسے وہ چارے چلانے جائیں گے، پولیس ہوگی، پیرا ہوگا، لینا ہوگا، دینا ہوگا، زندہ باد ہوگا، ان کو چادر پہنی جائے گی، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، اور ٹی وی پر ہوگا، ریکارڈ ہوگا، اور دادا صاحب کی طرز حیات کے مطابق نہیں ہوں گے لوگ۔ یہ سارا واقعہ غلط ہوا پڑا ہے، اس لیے اسی بات کی تو ساری دعا ہے کہ بھئی یا تو مطلب اپنے جیسے کوئی نظام کے بندے لاؤ جو چادر چڑھائیں، تو یا چادر چڑھانے بند کرو۔ چادر کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم تو یہ ہے نا کہ بیٹا جو ان کے ماننے والے ہیں، جو اس طرح کے اوپر چلنے والے ہیں، ان کو یہ راستہ آسانی سے ملے۔ تو اس راستے پر بھی وہ غالب ہو گئے امیر لوگ، اپنے نام کی تختیاں لگانے والے۔ غریب آدمی جو ہے وہاں بھی شرمندہ ہو گیا، غریب آدمی وہاں بھی شرمندہ ہو گیا۔ تو ایک غریب آدمی کو بولتے ہیں گونگا خطرہ، جب یہ جاگا نا تو خطرناک ہے۔ ابھی وہ بیٹھا ہوا ہے، آرام سے سوچ رہا ہے، وہ وقت آ جانا ہے، اسی وقت بھی آ جانا ہے۔ اس لیے یہاں دولت کی اور غریبی کی بات نہیں ہو رہی۔ بہرحال مطلب یہ دیکھو کہ ظالم آدمی جو ہے وہ عبادت گاہوں پر بھی حملہ آور ہو گیا، مطلب یہ ہے ظالم آدمی خانقاہوں پر بھی حملہ آور ہو گیا، ظالم آدمی جو ہے وہ ہر چیز پہ حملہ آور ہو گیا۔ اور جو شعبے تھے مقدسین یا مقدس شعبے، ان پر بھی وہ دولت کے ذریعے حاوی ہوا پڑا ہے۔ حق والے پھر حق مانگیں گے، جلدی فیصلہ ہو جائے گا۔ حکومت پر بھی ظالم، سماج پر بھی ظالم، ادیب و خطیبوں پر بھی ظالم، خانقاہوں باتوں پر بھی ظالم، باقیات بھی ظالم، تقریریں تحریریں بھی ظالم، باقیات۔ غریب آدمی تقریر لکھتا ہے اور ظالم آدمی پیسے لے کے پڑ جاتا ہے، تو خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے 10 روپئے مل گیا، تب تو 10 روپئے گزارا کرتا جا، تقریر لکھتا جا، تو اس کو بدلے میں رائٹر بنا دیا۔ اور کتنی کتابیں ہیں امیروں کی جو غریبوں نے لکھی ہیں، آپ کو پتہ نہیں اس بات کا۔ کہتے ہیں ایک اشعار میرا تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کے مرنے کے بعد کتنے اشعار مار گئے تھے، کیا نام تھا اس کا؟ سعد صدیقی، یہ کہتے ہیں سعد صدیقی۔ سعد صدیقی کے ساغر صدیقی کے پریشان ذہن سے، اداس جسم سے، لرزاں روح سے نکلی غزل کسی اور احمد کے نام پہ چڑھ گئی، ان کا نام ہے اعجاز جانتا ہے، اور وہ آدمی فخر سے مطلب یہ کہتا ہے کہ یہ میری غزل ہے۔ اور لوگوں کی بات یہ ہے اس کے پیسے بھی نہیں دی پورے۔ ایک آدمی اور آپ کو بتاؤں، ایک صاحب تھے، اچھا نام تھا ان کا، مجھے نام یاد نہیں ہے، بتایا گیا یاد ہی، تو غزلیں لکھتے تھے تو بیچ دیتے تھے۔ کہتے وہ آ کے مجھ سے لے گیا، حسن لطیف لے گیا، کیا نام تھا، کوئی اور کسی کے ایسے سے نام ہوں گے نا، وہ اخبار میں کام کرتے تھے، بڑے مشہور آدمی تھے، کیا نام تھا ان کا، بھلا اچھا بھلا نام تھا۔ ہاں وہ کہتے آگے مجھ سے لے گیا، تو پہلے 2 روپئے لے جایا کرتا تھا، کہتے اسے مطلب 2 غزلیں مجھ سے لے گیا تو پیسے کون دیا، میں کہ پیسے نہیں دیے، کیا کیا؟ کہتے میرے پاس ایک ٹکٹ ہے صحیح سیال کوٹ کا، جانے اور آنے کا، یہ لے لو۔ کہتے میں نے ٹکٹ لے لیے تھے، 2 غزلیں دے دی۔ کہتے وہاں میں چلا گیا، وہاں جا کے بڑا مشکل سے مجھے کھانا پینا مشکل ہو گیا، وہاں سے میں واپس آیا، پھر غزلیں بھیجی 2 سیال کوٹ کے ٹکٹ پر۔ کیا نام تھا ان کا؟ لوگ پیچھے سے نواب میں ایک بڑا مشہور شاعر تھے، ہاں فوج ہے، میں سمندر گیا اتر جاؤں گا، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ ٹھیک آج کی بات ہے، کچھ دن پہلے کی بات ہے، ویل نون پوئٹ، اچھے شہر سے۔ میں مطلب یوں غزلیں بیچا کرتے تھے، اور آج اس وقت مزدور کو بیچتا ہے، انہیں گزارا نہیں ہوتا، تو وہ بچار نبی سے 2 غزلیں ملے لے کے۔ ایک اور رائٹر ہے اس کا، ابھی رائٹر کو ہم تھوڑا ایکسپوز کرنے والے ہیں، ایک رائٹر ہے وہ اچھا خاصا مطلب صاحب دیوان ہے، اور اس کی تمام لکھی ہوئی غزلیں جو ہے نا اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ملازم شعراء ہے، وہ حکیم
اچھا یہ منڈی بازی میں رہتے ہیں, افتخار فخر شاید نام ان کا. اچھا 2-4 کتابیں بھی لکھی انہوں نے. اور کچھ جانتے ہیں روح کا چست اور خاص, جن لوگوں کو اسے مقرر کیا ہو نا تو وہاں سے حکمت سے دوائی بھیجتے ہیں, شربت اکابیر ارواح بھیجتے ہیں, اور یہ بھیجتے ہیں جو فراج کا شربت ہے یہ اور وہ دوائی اور بھیجتے ہیں. مجھے الٹ پلٹ مصرے بنا کے بھیجتے ہیں تو پوری روز لکھا دیتے ہیں. اپنی کتاب شاید 2-3-4 کتابیں بن گئی, اس میں اقبال ساجد کی مطلب ابھی زیادہ رکھ لیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں. پھر ایک بات ناراض ہو گیا, کہتے ہیں پہلے 50 روپئے یہ کرتا تھا, ابھی بدل کے 30 روپئے دینا شروع کر دیا. دکان چلتی بڑی چلتی ہے, مجھے پیسے دیتے میں بیمار آدمی ہوں تو 20-20 روپئے 30-30 روپئے یہ لوگ کرتے جا رہے ہیں. وہ لوگ جو کسی کے لکھی ہوئی چیز, ہم کیا فیصلہ کرنے والے ہیں, جو کسی کی لکھی ہوئی چیز کسی اور ذہن کی پروڈکشن, کسی اور دل کا سوچ کو اپنے نام سے استعمال کرتے ہیں, ان پر ترقی کے دروازے بند. آپ بولو آمین. ختم کر دو یہ کاروبار. مقصد یہ ہے کہ یہ آپ مس یوز کرنا, کسی اور کو یوز کرنا, یہ غلط بات, یہ بند کر دیتے. کیا پرانی کتابیں پڑھ لی, اس میں سے کوئی چیز نوٹ کر لی, دیکھی اپنے نام سے مطلب یہ نام جو ہے اللہ تعالیٰ اس نام کو کبھی فیوریٹ نہیں بنائے گا. جس نے کسی اور نام کو مطلب استعمال کیا اپنی ترقی کے لیے, کسی اور دل کی نکلی ہوئی بات کو اپنے نام پہ لگایا, جبکہ تیرے دل ہی کو نہیں ہے, اس پر ترقی کی راہیں بند ہو جائے. آپ بات سمجھیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ بدعا نہیں ہے. اب اس کا طریقہ تو بتا رہا ہوں, جب بند ہو, جب ترقی بند ہو جائے گی, آپ نے کر دیا, جب ترقی بند ہو جائے گی پھر کوئی بھی نہیں کرے گا. توبہ کریں گے, کہتے اس کا نام نہیں دیکھو, اپنے آپ ہی بات کرو, بات ہے تو کرو, نہیں ہے تو چپ کرو. شہرت کو بد شہرت ہونے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے. زندہ آباد کے جلسے مردہ آباد پہ ختم ہوتے دیکھتے ہم نے. یہ ایسا گھوڑا ہے کہ راستے میں چوراہے میں جا گراتا ہے. شہرت پریکیریس ہے, مشکوک ہے, ڈاؤٹ فل ہے, عارضی ہے. منتشا ذل منتشا, دعا دعا کرو. شہرت مل چکی, اور جن کو وہ ادھر سے مل چکی ہے ان کی طاقت مرنے کے بعد اور بڑھتی ہے. جو ٹرک سے حاصل کر چکے ہیں وہ ٹرک سے فیل ہو جائیں گے. A trick has made them and a trick will mar them. ٹرک سے بنے, ٹرک سے گئے. یہ استعمال کیا ہو گیا, وہ استعمال کیا بند ہو گئے. لازمی بات ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے آپ چونکہ چھوٹے لوگ ہو نا, رائٹر لوگ ہو, اپنی کاوشوں سے لکھا کرو, اپنی محنتوں سے لکھا کرو, اپنی شب بیداریاں لگایا کرو, اپنا خون گرم کر کے تھوڑا سا لکھیے. اچھا, اور پھر آپ کو مطلب مل جائے گا سوچ. سوچ سلامت ہو تو پھر خود ہی سینے میں, اگر سوچ سلامت ہو تو خود ہی اشعار میں ڈھل جائے گی افکار کی صورت. سوچ سلامت مانگا کرو اللہ تعالیٰ. اب پڑھ کے نہ لکھنا, خیال کاپی نہ کرنا, بس آپ نے کہا کہ آپ مسلم بنو. یہ ایسے ہے, آدھے لوگ ایسے کرتے ہیں, 4 بندے بڑی 5 آپ لکھ دی, وہ بچو پوری بات. اور بتاؤ, سوال کو نہیں کرتے آپ لوگ, آج چپ کر بیٹھے. آپ بولو, کون بولے گا؟ آپ تم بولو, مسٹر سوان, آپ بولو. نہیں بولے گا, نہیں بولے گا. اور کون بولے گا؟ آپ نہیں بولے گا. ہاں بولو. اس کے مزاج میں بے بسی کیفیت میں انسان بہت ہوئے اور لاشعوری طور پر دوسرے کا عشق مانگے, تو کیا یہ اس کے مزاج سے یا وہ اس کی حقیقی سے منافقت نہیں ہوگی کہ نہیں سر جو ہے وہ اس کے مزاج ہے, لیکن مانگ وہ اس کے وزیر حاصل. ہاں ہوتے ایسے ہے, ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ راستہ ہے, روٹ ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ بہتر ہے. تو دیکھو مجاز بھی ان کے, حقیقتیں بھی ان کی, دل بھی ان کے, دل بری بھی ان کی, دل نوازیاں بھی ان کی. وہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے کسی جگہ
اور مجاز کی تعلیم دلوائی جاتی ہے تاکہ یہ آداب محبت سے آگاہ ہو جائے. جب آداب محبت سے آشنا ہو جائے تو پھر اس کے بدلے میں اصلی محبت سے آشنا کیا جاتا ہے. ہم مشاق کرام جو ہوتے ہیں پیر جی، پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر آداب سکھائے گا. کیا سکھائے گا؟ آداب سکھائے گا، اور گفتگو کا طریقہ سکھائے گا، اور سوال کے انداز سکھائے گا، جواب کا طریقہ سکھائے گا، محفل سکھائے گا، نشست و برخاست سکھائے گا، تاکہ جب کبھی آپ حضوری کے محفل میں جاؤ تو پھر وہاں اس طرح دل سے بیٹھے رہو. اور یہاں تک اگر رہنا ہے آج ہی غائب ہو جاؤ. لیکن یہاں تک تو انجام ہی ہے نا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ انجام جو ہے نا ہمارا اور آپ کا سب کا آگے ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ جو ہے نا نقشہ بنا کے بیٹھ گئے تو یوں بیٹھنا ہے ادب سے، آداب سے، اور ٹل سائڈ ٹائم کے پھر ہم سارے کے سارے اکموڈیٹ کر دیے جائیں گے اور ایک ہی کلمے کے مطابق ہم سارا صبر کر جائیں گے. سب برابر ہو جائے گا. اللہ اللہ غیر اللہ. تو یہ سکھانے والی بات ہوتی ہے. یہ سکھائی اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ آداب سے آشنا ہو جائے. مگر یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ مگر یہ آپ سوال کیوں نہیں کرتے؟ سوال کو نہیں کرتے. ہاں، اینی ون ایلس کیا ہے؟ ہاں دیکھو، مزاروں پر جا کے دعا مانگنا، دعا کس سے مانگتے ہو؟ اللہ سے. آپ نہیں کہتے، آپ کیا کہتے ہو؟ اللہ ڈائریکٹ مانگتے ہو. چلو آپ ڈائریکٹ مانگا کرو، حوالہ وسیلہ رکھا کرو. مطلب اللہ تعالیٰ سے وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کرتے ہو نا، دروشی پڑھتے ہو نا، اور دروشی کے بارے سے براہ راست اللہ سے منع کر دیا نا آپ کو. ہاں، مزاروں کے بعد کریں گے. پھر درود شریف کے حوالے اور ان کی وسیلے جو ہے نا یہ ہیں مزارات. یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے ابھی میں رخصت ہوئے ہیں. اب یہ یہاں پر دعا کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کے راستے پہ چلو. دعا کا مقام یہ ہو رہا ہے کہ ان کے حوالے سے مانگنا، یہ مانگنا، اللہ سے مانگنا. دعا تو آپ کو مانگا کرو، نماز میں مانگا کرو. ایسے نہ کوئی فارمولہ بنا دو جس سے کسی سارے مزار کی جو ہے نا عزت میں کمی آؤ. آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں؟ ادب سے ادب جایا کرو. اچھا آپ یہ بتاؤ کہ یہاں میرے پاس آپ کیوں آتے ہو؟ نام کیا آتے ہو؟ اللہ کے پاس جایا کرو. آپ بات سمجھ بات ادب سے آتے ہو نا ہمارے پاس، اسی طرح مزاروں پر ادب سے آیا کرو. اسی طرح مزاروں پر ادب سے آیا کرو. آپ بھی بات سمجھے. ہمارے پاس آپ دعا مانگتے ہو، ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ سنتے ہو. یہ آنا مانگنا ہی ہے. آپ بات سمجھے نا، اسی طرح آپ جایا کرو. اب بتاؤ گے کسی کو کہ میں وہاں جاتا ہوں، کہیں وہاں کیا لینے جاتے ہو؟ تو کس کے پاس جاتا ہے؟ کہیں میں وہاں جاتا ہوں ان کے پاس، میرا نام لے گے کیوں جاتے ہو؟ کیا ضرورت ہے وہاں؟ کوئی ضرورت ہے آتے ہو؟ اب اچھی بات ہے، اگر بتاؤ گے تو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے اپنے عمل کو بتاؤ نا، جب تک دوسرے آدمی تیرا ہم خیال نہ ہو. میں ایسا کرو، جھگڑا نہ کرو. جو نہیں جاتا اس کو نہیں جانے دو. تو ضدی باتیں کرنے والی قوالی ہے، حرام ہے، حلال ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ پوچھا چشتی سے پوچھو گے تو وہ تمہیں اور جواب دے گا جو کہ قوالی سنتا ہے. ایک بار چشتی سے پوچھ لی، چشتی آدمی جو قوالی سننے والے بیچارے ہوتے ہیں، بڑے رحم غور کرتے ہیں. اسی لیے یاد ہے قوالی حلال ہے کہ حرام ہے؟ کہتا ہے حرامی کے لیے حرام ہے، حلالی کے لیے حلال ہے. اب وہ کتنے پوچھے گے؟ وہ تو سن رہا ہے. جو کر رہا ہے اسے کیا پوچھتے ہو؟ جو کر رہا ہے اسے کرنے دو. کیا کہا؟ جو کر رہا ہے اسے کرنے دو. تم کیا چاہتے ہو؟ وہاں دعا مانگنے جاتے ہو کہ نہیں مانگنے جاتے ہو؟ بولو، مانگا کرو. تم مانگو گے، میں کہہ رہا ہوں مانگنے کا بس. اور گھر میں بتانا کسی کو. اچھا کسی کو بتاؤ گے تو حکم کیا؟ منع، بات وسیلہ بناؤ.
کیا کہا وسیلہ مت بناؤ، اور کرنا چاہو تو کر لینا جا کے۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے کہ آپ کسی کا آستانے پہ جاؤ بیٹھو، اگر آپ نے سر جھکا دیا نیچے تو گناہ ہے، سر جھک گیا ثواب ہے۔ کیا کہا؟ اگر جھک گیا تو جائز ہے، تم نے جھکایا تو ناجائز ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ فطرتاً ہو جائے تو ہو جائے، اس لیے جو فطرتاً ہو جائے وہ کیا کرو، بس نہ کرو کسی آدمی کے ساتھ۔ جو نہیں جانے والے ان کو مت بھیجو، جو جانے والے ہیں ان کو جانے دو اپنی بات، وہ جانے تو اپنی توڑ میں بات سمجھ آ جائے آپ کو؟ ہاں بالکل آسانی کے ساتھ۔ چلو آپ دعا کرو، یہ دعا کرانے کے جایا ہے، اچھا دعا کرانی چاہیے کہ دعا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ ہاں یا اللہ اپنا راستہ دکھا اور اپنے محبوبوں کا راستہ دکھا، اور اپنے محبوبوں کے وسیلے سے ہم پر رحم فرما۔ ہاں یہی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی بات کی ہے یا رب العالمین اپنے محبوبوں کے وسیلے سے ہم پر رحم فرما۔ آمین۔